ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نظر ڈالیں گے آج کی اہم سرخیوں پر۔ طالبان کو دیا ایران نے زوردار جھٹکا، موجودہ حکومت کو تسلیم کرنے سے کیا انکار۔ پاکستان میں مارشل لا کی آہٹ، عمران خان سمیت 600 سے زائد افراد کے ملک چھوڑنے پر پابندی۔ پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا معاملہ عدالت پہنچا، صدر مملکت سے افتتاح کرانے کا مطالبہ، عدالت کا سنوائی سے انکار۔ چین سے فائٹر جیٹس خریدنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں سعودی عرب اور مصر۔ مغربی عراق میں دوسرا فوجی اڈہ بنانے کی تیاری میں لگا امریکہ۔ 140 کروڑ میں نیلام ہوئی شیر میسور ٹیپو سلطان کی تلوار۔ صہیونی حکومت نے فلسطینیوں کے 376 مکانات کو تباہ کیا۔ کیپٹل ہل پر حملے کے مرکزی ملزم کو 18 سال قید کی سزا۔ رکبر خان موب لنچنگ کیس میں 4 گو رکشک مجرم قرار۔ برطانیہ کے ٹاور آف لندن میں آج کوہ نور کی ہوگی نمائش۔ نیپال کے وزیر اعظم کا 31 مئی کو دورہ ہند۔ دہلی فساد معاملات میں شاہ رخ سمیت 4 مسلم نوجوان بری۔ چین میں کورونا کی نئی لہر، ایک ہفتے میں 6.5 لاکھ افراد ہو سکتے ہیں متاثر۔ مقبول شاعر منور رانا وینٹیلیٹر پر، حالت بے حد تشویشناک۔ بجرنگ دل اور RSS پر پابندی لگائی جائے گی، BJP کو پریشانی ہے تو پاکستان جائے۔ ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قومی، بین الاقوامی اور اسلامی دنیا کی اہم خبروں کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام ورلڈ بلیٹن۔ بلیٹن کی شروعات میں بات کریں گے طالبان کو لے کر دیے گئے ایران کے بڑے بیان کی۔ طالبان کو دیا ایران نے زوردار جھٹکا، موجودہ حکومت کو تسلیم کرنے سے کیا انکار۔ ایران نے طالبان حکومت کو زور کا جھٹکا دیتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ وہ افغانستان کا ایک جز ہیں، اصل اور پورا افغانستان نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے افغانستان میں ایک جامع اور ہمہ گیر حکومت کو وقت کی ضرورت بتاتے ہوئے کہا کہ ہم افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور ہم افغانستان میں ایک جامع حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان ہی افغانستان نہیں ہیں بلکہ وہ اس ملک کا صرف ایک جز ہیں۔ ایران نے اعلان کیا کہ وہ طالبان کی موجودہ حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ وہ افغانستان کے تمام طبقات کی نمائندہ نہیں ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ہیرمند ندی کے پانی پر ایران کے حق کے متعلق کہا کہ اس سلسلے میں ہماری افغان حکام سے بات چیت ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ 1351 معاہدے کے مطابق اس سلسلے میں قانونی راستے پر غور کیا جانا چاہیے۔ افغانستان میں خواتین اور عام بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھنے کے طالبانی فرمان کو غلط بتاتے ہوئے امیر عبداللہیان نے کہا کہ ہم افغان بچیوں اور خواتین کو تعلیم سے محروم رکھنے کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں، یہ عمل پیغمبر اسلام کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ اگلی خبر میں سعودی عرب اور مصر کی چین سے بڑھتی نزدیکی اور ممکنہ دفاعی سودوں کی بات کریں گے۔ چین سے فائٹر جیٹس خریدنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں سعودی عرب اور مصر۔ سعودی عرب دھیمے دھیمے خود کو امریکہ کے اثر سے نکال کر مشرقی ایشیا کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ خاص طور سے روس اور چین سے ریاض کی بڑھتی قربت نے امریکہ کو پریشان کر دیا۔ جس وقت امریکہ میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے چین کی ثالثی کے بارے میں تبصرے جاری ہیں، سعودی عرب اور مصر سے آ رہی ایک خبر امریکہ کو چراغ پا کر سکتی ہے۔ مشرقی وسطیٰ کے میڈیا کے کچھ حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ ریاض اور قاہرہ چین سے لڑاکا طیارے اور دیگر کئی اسلحے خریدنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں۔ نیوز ویب سائٹ ٹیکٹیکل رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور مصر چین سے جنگجو طیارے اور ہتھیار خریدنے کے لیے الگ الگ مذاکرات کر رہے ہیں۔ سعودی عربین ملٹری انڈسٹریز اس وقت چین کے ناردرن انڈسٹریز گروپ کے ساتھ لڑاکا طیاروں، جاسوسی ڈرونز اور ایئر ڈیفنس سسٹم کی خریداری کے لیے بات چیت کر رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مصری فضائیہ چین کے چینگڈو ایوی ایشن انڈسٹری گروپ کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے اور دونوں فریقین کی ملاقات اس ہفتے منگل کو ملیشیا میں لنگکاوی انٹرنیشنل میری ٹائم اینڈ ایرو اسپیس نمائش کے موقع پر ہوئی۔ کہا جا رہا ہے کہ مصر چین کا J-10C لڑاکا طیارہ خریدنا چاہتا ہے۔ یہ چین کا وہ لڑاکا طیارہ ہے جسے بیجنگ نے اب تک صرف پاکستان کو فروخت کیا ہے۔ اگلی خبر مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندور میں ہونے والے اجلاس سے متعلق ہے۔ اندور میں منعقد ہونے والا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس منسوخ، نئے صدر کا انتظار برقرار۔ اندور کے جامعہ اسلامیہ میں 3 اور 4 جون کو تحفظ شریعت کانفرنس کے عنوان سے ہونے والا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 28واں اجلاس لا اینڈ آرڈر کے پیش نظر منسوخ کر دیا گیا ہے۔
مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس اجلاس میں ملک بھر سے ممتاز علماء اور دانشوروں کا خطاب ہونے والا تھا، جس میں ہزاروں لوگوں کے جمع ہونے کا امکان تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ اجلاس کے دعوت نامے، پوسٹر اور دیگر تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی تھیں، مگر آخری وقت میں اجلاس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سلسلے میں ذمہ دار عہدیداران سے بات کی گئی تو جواب ملا کہ اجلاس کو دی گئی اجازت کو منسوخ کر دیا گیا ہے، مگر ہماری طرف سے اجازت لینے کی کوششیں جاری ہے۔ واضح رہے کہ اس اجلاس میں ہندوستان بھر سے تمام اسلامی فرقوں سے تعلق رکھنے والے علماء کو شریک ہونا تھا، جن میں مولانا ارشد مدنی، پروفیسر محمد علی نقوی علی گڑھ، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سجاد نعمانی، مولانا سید محمود مدنی، مولانا اصغر امام مہدی، مولانا عبید اللہ خان اعظمی، مولانا ابو طالب رحمانی، سید سعادت اللہ حسینی، مولانا فضل الرحمان مجددی، مولانا سید بلال حسن ندوی وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ اگلی خبر پچھلے 75 سال سے صہیونی مظالم کا سامنا کر رہے فلسطین سے آ رہی ہے۔ صہیونی حکومت نے فلسطینیوں کے 376 مکانات کو تباہ کیا۔ پچھلے 75 سال سے لگاتار صہیونی مظالم کا شکار فلسطین کے خلاف ظلم و ستم رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس سال اب تک قابض صہیونی حکومت نے فلسطینیوں کے سینکڑوں مکانوں اور دکانوں کو منہدم کرتے ہوئے ان کے کھیتوں کو بھی آگ لگا دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سال 2023 کے آغاز سے اب تک صہیونی حکومت نے مقبوضہ ویسٹ بینک اور بیت المقدس میں فلسطینیوں کے کم سے کم 376 مکانات اور املاک کو تباہ کیا۔ غیر قانونی صہیونی بستیوں کے خلاف مزاحمتی بورڈ کے سربراہ معید شعبان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی فوج نے بتدریج الحاق کی اپنی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے مغربی پٹی کے تقریباً 500 فلسطینی شہریوں کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ غیر قانونی صہیونی بستیوں کے خلاف مزاحمتی بورڈ کے سیکریٹری صلاح الخواجہ کے مطابق اس سال کے آغاز سے ہی صہیونی فوج نے مغربی کنارے کے بڑے علاقوں پر قبضہ کرنے اور انہیں مقبوضہ فلسطین کے ساتھ الحاق کرنے کے لیے ایک طے شدہ منصوبے کے تحت تقریباً 16,000 رہائشی یونٹس کی تعمیر کو منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے مکانات کی مسماری اور ان کے خلاف انہدامی کارروائی میں گزشتہ سال کے مقابلے نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی مکانوں کو منہدم کرنے کے واقعات میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے، جس کا مقصد وادی اردن اور صہیونی بستیوں کے ارد گرد کے علاقوں اور مغربی کنارے کے بعض شمالی اور وسطی علاقوں کو خالی کرانا ہے، اور اس کا ایک اہم مقصد جغرافیائی طور پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کی تشکیل کو روکنا ہے۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی لوبی کی یہ تمام حرکتیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے 20 فروری 2023 کو رسمی بیان جاری ہونے کے بعد بھی شدت سے جاری ہیں۔ اقوام متحدہ نے اس بیان میں مقبوضہ فلسطینی زمینوں میں صہیونی بستیوں کی توسیع کے منصوبے کی مذمت کی تھی۔ آج کے بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی اور اسلامی دنیا کے اہم حالات سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔